نبی کے دامن کو تھاما، جب میرے نبی کی باتوں کے اوپر اتباع کیا، جب میرے نبی کی باتوں کے اوپر چلے، تو پھر کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا، کوئی فاروق اعظم بن کے چمکا، کوئی علی المرتضی بن کے ابھرا، کوئی زرار بن کے نکلا، کوئی خباب نکلا، کوئی مفسر قرآن بنا، کوئی محدث کبیر بنا، کسی کو عبداللہ ابن مسعود کہا جانے لگا، کسی کو عبداللہ ابن عمر کہا جانے لگا۔ پھر وہ عالم میں ایسا چمکے کہ نبی بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر، لیکن میرے نبی کا دین پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کرام نے کرا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا مرتبہ یہ تھا کہ یہ تیری نظر کا کمال تھا کہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، یہ تیری نظر کا کمال تھا کہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، میں تو سنگے راہ نیاز تھا، مجھے ایک نغیرہ بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے شرف صحابیت سے نواز کر کے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ آپ سب لوگ، آج نیٹ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ سب لوگ دیکھا کرتے ہیں کہ وہ اولین مخاطب ہیں قرآن مجید کے، اولین مخاطب ہیں۔ اگر ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے رسول اللہ کے پاس سے، یاد رکھیے گا دین کی بنیادیں قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ اللہ کے چہیتے تھے، وہ نبی کے دلارے تھے، وہ نبی کے پیارے تھے صحابہ کرام، جن کو آج لوگ کہتے ہیں میرے بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یوں ہی عمل کر کے نہیں دکھایا، یوں ہی صحابہ کرام نہیں بن گئے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان کو تمغہ یوں ہی نہیں مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ترانے قرآن مجید کے اندر یوں ہی نہیں گنگنائے جانے لگے۔ آج ہم صحابہ کرام کی قصے اور کہانیاں، واقعات دلچسپی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن اگر ایک لمحہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہ ہمارے اوپر گزر جائے تو کیا ہوگا، ایک لمحہ ہمارے اوپر گزر جائے تو کیا ہوگا۔ کیا تھا معاملہ؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے رسول نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تو مٹھی بھر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ ان کے اوپر کون سی تکلیفیں ایسی نہیں تھی جو ان کو نہیں دی گئیں، کون سے معاملات ایسے نہیں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ نہیں کیے گئے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ میں سے بہت سے لوگ، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے مرد حضرات بہت سے لوگ، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم سب لوگ کہاں جا رہے ہوتے ہیں، ہم سب لوگ اپنے وطن سے جدا ہوتے ہیں، کوئی مدرسے کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، کوئی سعودی عرب میں نکل رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں کمانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے گھر والوں سے، اپنے وطن سے جدا ہوتے ہیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ہم طالب علم ہیں، ہم سب لوگ ہیں، ہم جب اپنے گھر سے مدرسے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ کیا گزرتی ہے ہمارے دل کے اوپر۔ ہم جب کمانے جاتے ہیں سعودی عرب یا اور کہیں جاتے ہیں کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں سے جدا ہو کر، اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر، اپنی مٹی سے الگ ہو کر کے ہم جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے دل کے اوپر؟ ہمارا دل کٹنے لگتا ہے، کچھ دن کام میں دل نہیں لگتا ہے، کچھ معاملات ایسے نہیں ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کیا کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ ہو رہی ہے۔ صلح حدیبیہ کیا مطلب؟ فتح، وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں رسول اللہ، خواب دیکھ لیا، بڑی تفصیل ہے، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، صحابہ کرام سے تذکرہ کیا، لیکن یہ تاریخ نہیں دی تھی کہ کب جانا ہے۔ بہرحال اللہ کے صحابہ کرام مشتاق بیٹھے ہوئے تھے بالکل، کیونکہ اپنے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اور کس وقت سب ہرے بھرے لوگ، کھاتے پیتے لوگ،
سب کچھ کمانے والے لوگ جن کے گھروں کے اندر صرف ایک ان کی غلطی تھی، صرف ایک غلطی ان کی تھی کہ میرے نبی کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ دیا تھا، اور کوئی ان کی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے کسی کو نہیں ستایا تھا، انہوں نے کسی کو پریشان نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی کو الٹا سیدھا نہیں کہا تھا، لیکن بس اتنا کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کے نبی پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، سارے لوگ ان سے متنفر ہو گئے، سب ان کے لیے طوفان کھڑا ہو گیا۔ اب چھوڑ کر کے چلے آ رہے ہیں، ہجرت کر کے، بے آب ہو گیا، نہ کوئی جان نہ پہچان، آ کر کے مدینہ منورہ کے اندر کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک الگ داستان ہے۔ 6 سال ہو گئے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ سے کہنے لگے چلیے رسول اللہ عمرہ کرنے چلیں گے، آپ نے خواب دیکھا ہے، ہم بھی چلیں گے۔ ہم سب لوگ تیار ہو گئے، تقریباً 1400 صحابی تیار ہو گئے، جا رہے ہیں۔ گئے وہاں کفار مکہ نے کہہ دیا کہ ہم آنے نہیں دیں گے، ہم آنے نہیں دیں گے۔ بات چیت ہوئی، مصالحت ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی، کئی مرحلے گزرے، اس کے بعد آخر بات یہاں پر طے ہوئی کہ آپ اگلے سال آ جائیے گا، اس سال ہم آنے نہیں دیں گے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، آپ نے سامان پیک کر لیا ہو، آپ کا ویزا لگ گیا ہو، ٹکٹ ہو گیا ہو، سعودی عرب سے آپ آ رہے ہوں، کئی سال کے بعد، 6 سال کے بعد آپ کے دل کے اندر کیا امنگیں ہوں گی، آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اپنے گھر والوں سے ملوں گا، اپنے گھر کو دیکھوں گا، اپنے محلے کو دیکھوں گا، اپنے گھر کی مٹی کو دیکھوں گا، اپنے شہر کو دیکھوں گا، ایک ایک چیز کو دیکھوں گا جا کر کے، جس کو بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے تھے، 6 سال کے عرصے سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ امنگیں ہوتی ہیں، لیکن امیگریشن پہ آ کر کے آپ کا کوئی پوائنٹ پھنس جائے اور آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو آگے انڈیا نے آپ کو یہاں نیپال نہیں آنے دیا جائے گا، امیگریشن میں پھنس جائیں آپ، کیا بیتے گی آپ کے دل کے اوپر؟ آپ خود تصور کیجئے کیا بیتے گی۔ وہاں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، وہاں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، وہاں حدیبیہ میں رک گئے، معاملہ یہ طے ہوا، صحابہ کرام کے جوش جذبہ خوب شوق سے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد رک گئے، مصالحت ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ نہیں آنے دیں گے۔ ادھر سے ادھر سے ہونے کے بعد بات یہ طے ہوئی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، یہ بات طے ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جانتے ہی نہیں آپ لوگ، جلالی، رعب، دبدبا سب سمجھتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب ہتھے سے اکھڑ گئے بالکل، کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے رسول اللہ یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا بے شک ہو۔ کہا یہ بتائیے آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کہا بے شک ہو۔ کہا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہا بے شک ہے۔ کہا تو پھر یہ دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں دب رہے ہیں آپ؟ کس وجہ سے؟ کیا وجہ ہے ایسی جو آپ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ حکم دیجئے، ہم گردنیں کٹا دیں گے جا کر کے، ہم پاش کر دیں گے۔ اللہ نے ہمارے دل کے اندر ایمان معجزن کر رکھا ہے، ہم کو اجازت دے دیے۔ ہم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے اپنی گردنیں آپ کے قدموں پر رکھ دی تھی، ہم مدینہ منورہ میں آ کر کے آ گئے آپ کے پاس، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آ گئے۔ آپ ہم کو اجازت دیجئے، آپ پیچھے پیچھے رہیے گا، ہم آگے آگے رہیں گے، سمجھ لیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، آپ اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، ہم نے صلح کر لی، ہم نے وعدہ کر لیا، ہم نے بات کر لی ہے۔ حضرت عمر صدیق اکبر کے پاس گئے، یہی باتیں کہیں، حضرت صدیق اکبر بھی خاموش ہے، کہا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے وہی ہم کو بھی ماننا پڑے گا۔ سارے صحابی مغموم، غم سے نڈھال بالکل کہ یہ کیا قیامت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں بات سننے کی یہ ہے اثر، اور ہماری مائیں اور بہنیں توجہ کیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کہ ایسا ہے کہ بھائی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر دیجئے، اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کیجئے۔ وہاں یہ بات طے ہو گئی، اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کیجئے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے اوپر ایسا غم تھا، ایسا غم طاری تھا کہ بالکل ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتباع نہیں کی وہاں پر، نہیں کچھ، کسی نے کوئی جانور ذبح ہی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، جانور ہی نہیں ذبح کر رہے ہیں۔ ساتھ میں غالباً حضرت ام سلمہ تھی۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا سلمہ
آج مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے، بڑا معاملہ ہے، عجیب بات ہو گئی ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں قربانی کرنے کے لیے، اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، لیکن یہ لوگ جو ہے میری بات نہیں مان رہے، یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، یہ لوگ کہے کچھ جواب نہیں دے رہے، قربانی نہیں کر رہے۔ لیکن اگر کوئی عورت سمجھدار ہو، اگر کوئی عورت صاحب بصیرت ہو، خاص طور سے میری مائیں اور بہنیں سنیں، اگر کوئی عورت صاحب بصیرت ہو، سمجھدار ہو، تو وہ گھروں کو نہیں نسلوں کو سدھار دیتی ہے، نسلیں سدھر جاتی ہیں اس سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے اور یہ محسوس کیجئے کہ کیا بصیرت تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جواب کیا دیتی ہیں میرے رسول کو، کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا کتنے شوق سے آ رہے تھے یہ لوگ، کتنے جذبے سے آ رہے تھے اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے، کتنے محبت سے آ رہے تھے اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے۔ یا رسول اللہ گھر جانے سے روک دیا گیا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یا رسول اللہ بڑے غمگین ہیں یہ لوگ، بڑے غمگین ہیں۔ پھر اس کے بعد مشورہ کیا دیا، عورتوں کا مشورہ بھی قابل قبول ہوتا ہے اگر مدبرانہ دیا جائے، سمجھ بوجھ کے دیا جائے، صحیح طریقے سے دیا جائے تو پھر وہ مشورہ بھی مشورہ نہیں ہوتا ہے، ایک امت کو بچانے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول وہاں پر بدزن ہو جا رہے تھے، حضرت ام سلمہ نے کیسے بدزنی دور کی، کہنے لگے یا رسول اللہ آج ان کے دماغ بالکل کام نہیں کر رہے ہیں، یہ غم کا صدمہ اتنا پڑا ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ ایک کام کیجئے کہ سب سے پہلے آپ اپنے جانور کی قربانی کے دیجئے، دیکھیے گا یہ لوگ بھی کرنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور سب سے پہلے ان کے اپنے جانور کو قربان کیا۔ بس صحابہ کرام کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہیں، لہذا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کی قربانی کی، سارے صحابہ کرام اٹھے اور اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر دی، اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کی۔ یہ تھا مشورہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ فرما برداری کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ آج ہم میں سے آپ سے کوئی کہے کہ تمہارا کل کا پلان ہے، رک جاؤ، ہم تو اپنا دین چاہتے ہیں، اپنے مطلب کی بات چاہتے ہیں، ہم تو اپنا کام چاہتے ہیں، ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، ہم دین کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کمی سب سے بڑی اس بات کی ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب ہمارے یہاں الحمدللہ دینی بیداری بہت آ گئی ہے۔ میں دل توڑنا نہیں چاہتا ہوں، ہر جگہ یہ رٹا جاتا ہے مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہیں، مسلمان عمل نہیں کر رہے ہیں، مسلمان دیندار نہیں ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہیں، مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ نہیں، مسلمان آج کا تعلیم یافتہ ہو رہا ہے، آج اپنے بچوں کو پڑھوا رہا ہے، آج اپنے بچوں کو لکھوا رہا ہے، آج اپنے بچوں کو ہنر سکھوا رہا ہے، آج دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ جگہ جگہ چپے چپے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، مکتب کھلے ہوئے ہیں، مومنات کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ تعلیم ہو رہی ہے۔ لیکن ایک کمی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سب سے زیادہ معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ کمی ایسی ہے کہ جس کو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ کمی یہ ہے کہ میں اکثر جگہ کہا کرتا ہوں کہ ہم عبادت کرنے میں بڑے ٹھیک ہیں، الحمدللہ ہماری مسجدیں بھی بھری رہنے لگی ہیں، اب فجر میں بھی نمازی ہوتے ہیں، ظہر میں بھی ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کا کام بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہم عبادت گزار بن رہے ہیں، لیکن میرے بھائی ہم معاملات کے بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم معاملات کے بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہیں، ہم کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹٹی نہیں پسند ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کے یہاں آپ کو، ہم صرف عبادت ہی کو ہم لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے، بس
ہم لوگوں نے عبادت ہی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیے، آپ ان کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، وہ دین کو کیا سمجھتے تھے، وہ کیسے دیندار تھے، وہ کیسے معاملات میں تھے۔ ان کے معاملات آپ پڑھیے گا، ایک ایک معاملات، وہ پیسے روپے کا لین دین، وعدہ آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھے کہ ایک ایک چیز اپنے آپ کے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چھوٹا سا واقعہ معاملات کے اوپر سے، آج ہمارے یہاں نہ حلال کی کوئی تمیز ہے نہ حرام کی کوئی تمیز ہے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے پوری طریقے سے۔ ہمارے پاس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ہم کو پیسہ ملنا چاہیے، ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ پیسہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے ہمارے پاس۔ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، آج بہنوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کو قرض دے دیے، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے پاس آئے گا گڑ گڑاتا ہوا، آپ کے ساتھ آئے گا مانگتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، بھائی دے دو۔ آپ انکار کریں لیکن وہ بہت پیچھے پڑ جائے گا، آپ کہہ دیں گے بھیا فلاں تاریخ کو دے دینا، وہ بالکل دے دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دیکھیے گا لینے کے بعد وہ آپ کو پہچانے تک کے نہیں، آپ کو اپنے ہی پیسے بھیک کی طرح مانگنے پڑ جائیں گے، آپ کو اپنے پیسے بھیک کی طرح مانگنے پڑ جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسجدوں کے اندر 5 وقتہ نمازی، اول وقت میں جماعت سے نماز پڑھنے والے، ماتھے کے اوپر ڈھٹا پڑا ہوا ہے کالا، اذان دیتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد ہی کی 2 فٹ کی زمین مار رکھی ہے۔ اللہ، اپنے بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، بھتیجوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، زمین و جائیداد کے گھپلے ہیں، لاکھوں روپے مار رکھے ہیں اپنے لوگوں کے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، ہم عبادت کی وجہ سے اللہ کیا، اور یاد رکھیے گا یہ عبادت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہمارا بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، یہ سب معاملات اللہ کے ساتھ ہے، لہذا اللہ رب العزت مغفرت کرنے والا ہے۔ لیکن جب ہمارے معاملات بندوں کے ساتھ ہوں گے، یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم کیسے ہماری مغفرت ہوگی جب لوگ ہم سے اپنے حق مانگیں گے کل قیامت کے دن۔ جب کل قیامت کے دن ہم سے حق مانگا جائے گا